السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ کلگام جہاں قدرتی خوبصورتی اور سکون کا راج تھا، 22 اپریل 2025 کو ایک خون آلود منظر بن گیا۔ دہشت گردوں نے اس علاقے میں بھارتی سیاحوں پر حملہ کیا جس میں متعدد قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ لیکن کیا یہ صرف ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سیاسی مقصد؟ بھارت نے فوراً اس حملے کا الزام پاکستان پر لگا لیا اور اس کے بعد بھارت کا رد عمل انتہائی سخت تھا۔ کیا بھارت کی جانب سے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کا فیصلہ واقعی خطے میں ایک نئی جنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اور اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا پاکستان اپنی حقوق کے تحفظ کے لیے جنگ کی طرف جائے گا؟ اور اگر جنگ ہوئی تو دونوں ممالک کو کس حد تک نقصان پہنچے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اب پورے جنوبی ایشیا کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ دوستو، 22 اپریل کی شام کشمیر کی وادی میں موسم خوشگوار تھا اور کلگام کے خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے سیاح یہاں جمع تھے۔ کلگام کا علاقہ بائسران، جسے منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، سیاحوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اسی خوبصورتی کے بیچ اچانک گولیوں کی آواز گونجنے لگی۔ 4 مسلح افراد جو اطلاعات کے مطابق اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، اندھدھند فائرنگ شروع۔ ان دہشت گردوں نے نہایت منظم طریقے سے کارروائی کی، پہلے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا تاکہ کوئی فرار نہ ہو سکے اور پھر سیاحوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ بھارت نے اس واقعے کا فوری طور پر ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا۔ بھارتی خفیہ اداروں کے مطابق حملے کا مرکزی کردار ہاشم موسیٰ تھا، ایک سابق پاکستانی اسپیشل سروسز گروپ یعنی کہ SSG کا کمانڈو جو بعد میں لشکر طیبہ سے وابستہ ہو گیا۔ بھارتی حکام کا دعویٰ ہے کہ ہاشم موسیٰ کو پاکستانی فوج یا اسٹیبلشمنٹ نے لشکر طیبہ کو اسپیئر فورس کے طور پر تعینات کیا۔ دہشت گرد تنظیم ریزسٹنٹ فرنٹ، جو بھارت کے مطابق لشکر طیبہ ہی کا نام یا ایک پراکسی گروپ ہے، نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ دوستو، کلگام جیسے ہولناک حملے کے بعد بھارت کا رد عمل نہ صرف فوری تھا بلکہ غیر معمولی بھی تھا۔ جیسے ہی خون میں نہایت سیاحوں کی تصویر ٹی وی کی اسکرینوں پر آنے لگی، دلی میں ہنگامی اجلاس طلب کیے گئے۔ پہلا قدم تھا واہگہ بارڈر کی بندش، وہی بارڈر جو کبھی ثقافتی میل جول کی علامت تھا، اب خاموش ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بھارت نے پاکستان کے ہائی کمشنر کو محض 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ لیکن سب سے سنجیدہ قدم تب اٹھایا گیا جب بھارت نے 1960 کے تاریخی سنتاس معاہدے کو معطل کر دیا، ایک ایسا معاہدہ جو 3 جنگوں اور ہزاروں تنازعات کے باوجود برقرار رہا تھا۔ سفارتی تعلقات کو درجے دوم تک گرا دیا گیا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب میں واضح طور پر کہا کہ ہم دہشت گردوں اور اس کے سرپرستوں کا تعاقب زمین کے آخری کونے تک کریں گے اور وہ سزا پائیں گے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی دوران بھارت نے کشمیر میں ایک بڑا کریک ڈاؤن بھی شروع کیا۔ BBC کے مطابق 1500 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا، ان میں سیاسی کارکن، مقامی نوجوان، مشتبہ افراد شامل تھے۔ دوستو، دوسری طرف پاکستان نے بھارت کے تمام الزامات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے اس حملے کو ایک سوچا سمجھا بھارتی ڈرامہ قرار دیا اور کہا کہ اس کا مقصد پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنا۔ جوابی اقدامات میں پاکستان نے سب سے پہلے بھارت کے فضائی و زمینی راستے بند کیے، تمام ویزا سروسز کو معطل کیا گیا سوائے ننکانہ صاحب آنے والے سکھ زائرین کے۔ پاکستان نہ صرف بھارت کے سفارتی عملے میں نمایاں کمی کی بلکہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ لیکن سب سے اہم اور خطرناک پیغام تب دیا گیا جب پاکستانی حکام نے کہا کہ اگر بھارت نے سنتاس معاہدے روکنے کی کوشش کی تو ہم اسے اعلان جنگ تصور کریں گے۔ یہ الفاظ جنوبی ایشیا کے اس خطے میں نئے خطرناک موڑ کی علامت بن گئے جہاں پانی بھی اب بارود بن چکا ہے۔ تو دوستو، ہم سنتاس معاہدے کے پس منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سنتاس معاہدہ ہے کیا۔ جب 1947 میں برصغیر 2 ملکوں میں تقسیم ہوا تو پانی کا سوال وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جس نے دونوں ممالک کے درمیان سنگین کشیدگی پیدا کی۔ دریاؤں کا منبع بھارت میں تھا اور بہاؤ پاکستان کی طرف۔ یہی وہ نقطہ تھا جس نے پانی کو جنگ اور امن کے بیچ ایک پل بنا دیا۔ کئی سالوں کی کشیدگی، مذاکرات و ثالثی کے بعد 1960 میں کراچی میں ایک تاریخی معاہدہ طے پایا جسے سنتاس معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی نگرانی عالمی بینک نے کی اور یہ اس وقت کا واحد معاہدہ
معاہدہ تھا جو جنگ کے سائے میں بھی زندہ رہا۔ معاہدے کے تحت 3 مشرقی دریا یعنی کہ راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے حوالے کر دیے گئے، جبکہ 3 مغربی دریا سندھ، چناب اور جہلم پاکستان کے حصے میں آئے۔ درحقیقت پاکستان کا 70% زرعی نظام انہی مغربی دریاؤں پر منحصر ہے، لیکن اب جب بھارت نے اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا تو یہ محض ایک تکنیکی قدم نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے ماحول، معیشت اور سیکیورٹی کے لیے ایک الارم۔ پاکستان اسے ایک جنگی اقدام قرار دے چکا ہے۔ اگر بھارت سندھ معاہدے کے تحت پانی کے حصے کا پانی روکتا ہے تو اس کے اثرات صرف کھیتوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورا ملک لرز کر رہ جائے گا۔ پاکستان کی 80% زراعت انہی دریاؤں پر انحصار کرتی ہے جن کا ذکر سندھ معاہدے میں کیا گیا۔ اگر پانی کی فراہمی روک دی گئی تو زرعی پیداوار متاثر ہوگی، خوراک کی کمی ہو سکتی ہے اور لاکھوں کسان بے روزگار ہو جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ صنعتی عمل بھی رکاوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت اور پاکستان کے درمیان اس کشیدگی کا حل مذاکرات سے ممکن ہے یا دونوں ممالک ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھیں گے؟ اگر جنگ ہوئی تو اس کے اثرات عالمی سطح پر کیا ہوں گے؟ دونوں ملکوں کے پاس ایٹم بم ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی غیر محتاط فیصلہ پورے خطے کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر جنگ نہیں ہوتی تو کیا معاہدے پر دوبارہ مذاکرات ممکن ہے اور بھارت کا موقف کیا ہوگا؟ ماہرین کے مطابق اس وقت خطے میں جنگ کے امکانات بہت کم ہیں کیونکہ دونوں ممالک ایٹمی طاقت سے کوئی بھی جوہری جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، لیکن محدود جھڑپیں، فضائی حملے یا ڈرون حملے جیسے واقعات ممکن ہیں۔ دوستو، بھارت کا ممکنہ رد عمل زیادہ تر سرجیکل اسٹرائک پر مرکوز ہوگا جیسے کہ 2019 میں بالا کوٹ میں ہوا تھا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مبینہ عسکریت پسندوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول پر محدود زمینی آپریشن بھی ممکن ہے۔ بھارت اپنے فوجی سرگرمیوں کو ڈرون کی نگرانی اور سائبر جنگ کے ذریعے بڑھا سکتا ہے تاکہ پاکستان کے فوجی مواصلاتی نیٹ ورک کو درہم برہم کیے جا سکے۔ پاکستان کا رد عمل فوری طور پر آرٹلری شیلنگ کی صورت میں ہوگا جو لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی اور فضائی جنگ کے امکانات بھی موجود ہیں، بلکہ ویسے ہی جیسے بالاکوٹ کے بات ہوئے۔ اس کے علاوہ پاکستان اپنی سرحدوں پر فوجی نقل و حرکت میں اضافہ کر سکتا ہے، خصوصاً کشمیر اور پنجاب کے سرحدی علاقوں میں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے دوستوں کہ طویل مدت جنگ ہونے کی صورت میں کس ملک کا معیشت اتنا برداشت کر سکتا ہے۔ دوستوں، بھارت کا دفاعی بجٹ تقریباً $74 بلین ہے جو اسے ایک مضبوط اقتصادی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بھارت کی دفاعی صنعت میں مقامی پیداوار کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جیسے کہ جنگی طیارے اور برہمن میزائل۔ ان تمام عوامل کی وجہ سے بھارت جنگ کی صورت میں زیادہ مدت تک اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کے اقتصادی حالات نسبتاً کمزور ہے۔ پاکستان IMF کے بیل آؤٹ پیکج پر انحصار کرتا ہے اور اسے ہائپر انفلیشن اور قرضوں کے بحران کا سامنا ہے۔ پاکستان کی معیشت زیادہ دیر تک جنگی اخراجات پر راج نہیں کر سکتی اور ایسا لگتا ہے کہ اگر جنگ طویل عرصے تک جاری رہے تو پاکستان کو اقتصادی بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جوہری روک تھام اور اضافے کے خطرات کتنے ہیں؟ بھارت کی جوہری حکمت عملی پہلے استعمال نہ کرنے کی پالیسی پر مبنی ہے، یعنی کہ جنگ کی صورت میں بھارت کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا ایٹمی میزائل یا ایٹمی بم پہلے استعمال نہیں کرے، لیکن اگر بھارت پر جوہری حملہ ہوتا ہے تو وہ بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کرے گا۔ دوسری طرف پاکستان کی جوہری حکمت عملی پہلے استعمال پر ہے اور پاکستان کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کا استعمال روایتی شکست سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ اگر بھارت لائن آف کنٹرول کے ذریعے بڑی فوجی نقل و حمل کرے یا پاکستان کے اہم علاقوں میں زمین پر قبضہ کرے تو پاکستان جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی بات کر سکتا ہے۔ تاہم دونوں ممالک کے جوہری صلاحیتوں کی وجہ سے مکمل جنگ کا امکان کم ہے کیونکہ دونوں طرف کے رہنما جوہری تباہی سے بچنے کی کوشش کریں گے، اسی لیے محدود جھڑپوں اور فضائی حملوں کا امکان زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مکمل جنگ نہ ہو کیونکہ جوہری ہتھیار دونوں ممالک کو اس بات سے روکے گی۔ اس کے باوجود لائن آف کنٹرول پر محدود جھڑپیں، فضائی حملے اور ڈرون حملوں کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اگر اس بحران کو کامیابی سے حل نہ کیا گیا تو اس کے نتائج عالمی سطح پر سنگین ہو سکتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں جوہری جنگ کا خطرہ نہ صرف بھارت اور پاکستان بلکہ پورے خطے کی معیشت اور عوام کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، پہلگام حملہ اور انڈس واٹر معاہدے کی معطلی کے بعد صورتحال نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو نئے زاویے سے پیش کیا ہے۔ دونوں ممالک کے
کے درمیان اس وقت جنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے اور عالمی سطح پر اس بحران کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر دونوں ممالک اپنی سخت پالیسیوں پر قائم رہتے ہیں تو یہ پورے جنوبی ایشیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ تاہم عالمی برادری کی مداخلت اور مذاکرات کی کوشش اس بحران کے حل میں اہم کردار۔ اس وقت یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا دونوں ممالک اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کر سکیں گے یا جنوبی ایشیا ایک نئی جنگ کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔